بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، ہمیں چلتے پھرتے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے اور اللہ کے ہاں استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ استغفار کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں مال آئے، جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت برسائے، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے، تو اسے استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ ان سے کہہ دیجئے میرے نبی کہ استغفار کیجئے، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگیے، کیونکہ وہ رب ایسا ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور فرمایا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، پھر وہی رب اس تم استغفار کرو گے، اللہ تم پر رحمت کی بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اضافہ کرے گا، مال میں، بیٹوں میں، اللہ تمہیں بڑھائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرے گا، تمہیں باغات کا مالک بنائے گا، تمہیں نہروں کا مالک بنائے گا۔ محترم سامعین کرام، استغفار بڑی اچھی چیز ہے۔ استغفار سے انسان جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ استغفار سے اپنی زبان کو تر رکھو۔ محترم سامعین کرام، استغفار کے کئی فائدے ہیں، جن میں سے ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ آج لوگ جاتے ہیں، کبھی کسی کے پاس گئے، کبھی کسی کے پاس گئے، حضور ہمارے لیے دعا کیجئے، ہمارے کام نہیں بن رہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر ہم استغفار کریں تو ہماری دعائیں بھی قبول ہوں، ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی اگر ہم استغفار کریں۔ تو محترم سامعین کرام، ایسا ہی واقعہ میں آج آپ کو سنانے لگا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، کوئی خاص سفر کا ارادہ نہیں تھا، لیکن کوئی خاص سفر کا ارادہ نہیں تھا، اور گھر سے باہر نکلتے ہیں، ایک مسجد میں پہنچتے ہیں اور مسجد میں قیام پذیر ہوتے ہیں۔ مسجد کا جو خادم ہے وہ آ کے کہتا ہے بوڑھے بابا آپ چلے جائیں، اب رات ہونے والی ہے اور میں نے مسجد کو تالا لگانا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یار مجھے رات یہاں گزارنے دو۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارا سسٹم ایسا ہے، ہمارا نظام ایسا ہے کہ ہم مسجد کو تالا لگاتے ہیں، لہٰذا آپ چلے جائیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کا گھر ہے، مجھے جو ہے بیٹھنے دو۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر آپ نہیں جائیں گے تو اب میں آپ کو اٹھا کے مسجد سے باہر پھینک دوں گا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے نکلتے ہیں اور تھوڑی سردی محسوس کرتے ہیں، تو ساتھ ہی دیکھتے ہیں کہ ایک نان بھائی بیٹھا ہے جو اپنے تندور پہ نان لگا رہا ہے۔ اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ میں آپ کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ سکتا ہوں؟ تو اس نے جب چہرہ دیکھا، نورانی چہرہ، تو کہتا ہے حضور کیوں نہیں، آپ بیٹھیں، آپ کی میں مہمان نوازی کرتا ہوں۔ امام صاحب اس کے پاس بیٹھے رہے، کیا دیکھتے ہیں کہ جب وہ آٹا گوندنے کے لیے آٹا لیتا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ، جب وہ پانی ڈالتا ہے آٹے میں کہتا ہے استغفر اللہ، آٹے کو گوندتا ہے کہتا ہے استغفر اللہ، روٹی لگاتا ہے کہتا ہے استغفر اللہ۔ امام صاحب کو بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگے بھیا یہ کیا معاملہ ہے، ہر بات پہ تم استغفار کرتے ہو؟ تو اس نے کہا جی یہ میری عادت ہے۔ امام صاحب نے پوچھا اچھا تو بتاؤ اس کا تمہیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی میں بڑا غریب آدمی تھا، جب سے استغفار شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے مالا مال کر دیا ہے۔ اور کہنے لگا کہ کوئی ایسی میری دعا نہیں جو رد ہوئی ہو، جب بھی میں دعا مانگتا ہوں میری دعا قبول ہوتی ہے، استغفار کی وجہ سے اللہ میری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن کہتا ہے کہ ایک دعا میری ایسی ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ امام صاحب پوچھتے ہیں وہ کون سی دعا ہے؟ کہتا ہے حضور والا میں نے سنا ہے کہ امام احمد ابن حنبل کے بڑے بزرگ ہیں اور بڑی دنیا ان کی مقلد ہے، اور میں نے یہ باتیں ان کے بارے میں بڑی تعریفیں سنی ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں، تو میں چاہتا تھا کہ میں بھی جاتا، ان کی زیارت کرتا، ان کے پاس بیٹھتا، لیکن کیا کروں، میں دکان میں اتنا مصروف ہوں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ کبھی تو ایسا ہو کہ امام صاحب میری دکان پہ تشریف لائیں اور میری ان سے ملاقات ہو۔ امام صاحب نے جو ہی یہ بات سنی، بے ساختہ زبان سے نکلا اللہ اکبر، اور اسے کہنے لگے کہ میں ہی احمد ابن حنبل ہوں، اللہ نے آج تیری یہ دعا بھی قبول کر لی ہے۔ اور کہنے لگے وقد جرأت
الیکا جرن، میں ایسے تیری طرف آیا ہوں جیسے مجھے گھر سے نکالا گیا۔ میں خود حیران تھا کہ کوئی فرشتہ مجھے نکال کے تیری طرف لا رہا ہے، اور دیکھ اللہ تعالیٰ نے تیری ملاقات کروا دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تیری اس دعا کو قبول کر لیا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ لوگوں کے پاس جائیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم اللہ سے پہلے استغفار کریں، استغفار کے بعد ہم اللہ سے دعا مانگیں، اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔